چلیں لیٹ اس ڈسکس اٹ فرسٹ. بتائیے کہاں ہے This is ڈسگریمنٹ؟ exactly what I was saying. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں نے PMLN جوائن کی نواز شریف کا تھنکنگ بالکل ڈفرنٹ تھی. دونوں کنٹریز نیوکلیر ڈیٹونیشن کیا مئی 1998 میں. دونوں کنٹریز میں 3 جنگیں ہو چکی تھی, اب نیوکلیر بھی ہو گئے. کتنا ایک خطہ کتنا زیادہ چیلنجنگ ہو گیا. نواز شریف took the initiative بیک ڈور پہ ڈائریکٹلی فورن سیکرٹری کے لیول پر, ایمبیسڈر کے لیول پر. اور واجپئی پلیز انڈرسٹینڈ وہ BJP کے پرائم منسٹر تھے, کانگریس کے نہیں تھے. ان کو بلایا لاہور یاترا پر, امن آشا پر, ٹھیک ہے نا. پیس ایکارڈ سائن کیا لاہور, اور وہ کیا مینار پاکستان وچ از اے سمبل آف پاکستان, وہاں لے کے گئے. واجپئی صاحب نے یہ کہا کہ ہم دل کی گہرائیوں سے پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے. ٹھیک ہے. اب یہ پروسیس آگے چلنا تھا نا. جو مہذب قومیں ہوتی نا وہ پورے ایشو کو ساتھ دیکھتی ہیں, اور وہ دیکھتی ہیں کہ یہ ناراض ہیں کیوں. ایک لڑکا جو کالج میں پڑھتا تھا اس نے بندوق کیوں اٹھائی ہے, ایک کوشچن ہوتا ہے. ہی از ڈپرائیوڈ آف امپلائمنٹ. جب اس کے پھر پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں اس کو غلط طریقے پر لگا سکتے ہیں کہ یار یہاں کاپر اور گولڈ کے اتنے ریزروز ہیں کہ دنیا میں کم جگہ ہیں. مگر وہاں پر امپلائمنٹس کہاں سے ہو رہی ہیں؟ کراچی سے لوگ لے جا کر وہاں پر بھرتی کیے جا رہے ہیں. اچھا تو ساری چیزیں ہیں نا. انسرٹنٹی ابھی بھی ہے سر, ٹیررزم ابھی بھی ہے. تو ٹیررزم کو آپ پہلے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو تو پرووائڈ کریں نا. اگر آپ گجرانوالا میں یہ کرنا شروع کر دیں نا کہ گجرانوالا کے لوگوں کو لاہور کے لوگوں کے ساتھ کریں. کراچی میں کیا ہوا تھا, کراچی میں کتنی دہشت گردی ہوئی تھی. کراچی میں تو سب سے زیادہ ہوئی نا. 1980 سے لے کے 20 لاشیں روز اٹھتی تھی. کڈنیپنگ فار رینسم, بینک ڈکیتی, یو نیم اینی تھنگ. بٹ اس کو جب حل کرنے جا رہے تھے, اگین میں نواز شریف کا ذکر کروں گا بیکاز آئی واز پارٹ آف. تو جب آپریشن کا فیصلہ کیا گیا 2013 میں, تو اس کے ایک ایسپیکٹ نہیں تھا کہ ملٹری آپریشن, اس کے 4-5 ایسپیکٹس تھے اور سب کچھ ریٹن تھے اور ٹائم پلان کے ساتھ تھے. ملٹری آپریشن جیسے جیسے یہ امن قائم ہونا شروع ہوگا, امیڈیٹلی فالو اٹ اپ ود این اکنامک انیشیٹو, سوشل انیشیٹو, کلچرل انیشیٹو, سپورٹنگ انیشیٹو, تاکہ اس کو جب آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ہر لیول پر ٹھیک کرنا ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر سے جو لوگ چھوڑ کر چلے گئے, شاید خاقان عباسی ہوں یا دیگر, آپ بھی, ریزنز تو سملر ہی تھے نا سر؟ ریزنز ایک تو حمزہ شہباز کدھر دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ نہیں نظر آتے سر. دیکھا وہ تو رائل فیملی کے ہیں نا. نہیں سر نہیں, دبتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں میں. میرے کیا دبتی, میرا کوئی دبتی رگ نہیں. دیکھیں ایک سیکنڈ, ڈفرنس آف اوپینین اور آپ آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوتا ہے. کہ شاہد خاقان نے ایک دم سے تو نہیں ایک رات سوئے, مفتاح اسماعیل ہیں, دانیال عزیز ہیں, اور بھی لوگ ہیں. وہ ایک ایشو ہوتا ہے, پھر دوسرا ایشو ہوتا ہے, تیسرا. یہ تو ہو نہیں سکتا, چاہے وہ ریپبلکن پارٹی ہو US کی, یا کنزرویٹو پارٹی ہو UK کی, یا کانگریس انڈیا کی, یا یہاں کوئی پارٹی ہے جو کوئی غلطی نہ کرے, کوئی میجر بلنڈر نہ کرے. تو آپ ہر دفعہ ہر مسٹیک اور ہر بلنڈر پر پارٹی نہیں چھوڑتے. آپ ایک سیریز آف ایونٹس اور پھر کنسسٹنسی ہوتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ واٹ از دس یار, ہم کر کیا رہے ہیں, اس طرح سے کہ ہم پاکستان کو چلائیں گے. ایک جو سب سے بڑا جو میرا اعتراض رہا اور اب بھی ہے, یار پاور از ناٹ ایوری تھنگ. کہ پاور کی خاطر آپ ہر چیز, ہر پرنسپل ڈسٹروائے کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو پاور مل جائے. آئی مین اگر آپ پھر اس میں آپ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا. ودن سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے الیکٹ ہو کے آئے. اس نے 8 اور 9 فروری کی رات کو آپ نے وہ کیسے فارم 47 بنوایا تھا. کون عزت کرے گا آپ کی؟ کوئی بھی نہیں عزت کرے گا. تو اور پھر کیا ہو گیا. اور ہمیں اگر سیکھنا چاہیے تو جس طرح ویسٹرن ڈیموکریسیز ہے, اب سویڈن ہے, ناروے ہے, ڈینمارک ہے, UK ہے, فرانس ہے, کتنے آرام سے پرائم منسٹر چھوڑ دیتا ہے, کتنے آرام سے چھوڑ دیتا ہے. کوئی واویلا نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں. بیکاز ایک تو وہ چھوڑ کے اس کو یہ نہیں ہوتا کہ جو اتنی زیادہ شاہانہ زندگی تھی ایز اے رائل اور ایز اے کنگ, وہ چلی جائے گی. بہتر آپشن حمزہ شہباز تھے یا علی ڈار؟ علی ڈار کا تو کوئی سینس تھا ہی نہیں. حمزہ شہباز ایٹ لیسٹ
25 سال سے 2002 میں پہلی دفعہ سیاست میں آئے تھے جب ساری فیملی ایگزائل میں تھی, تو حمزہ واز دا اونلی ون ہو واز ہیئر, اور انہوں نے بزنس بھی سنبھالا اور پھر پارٹی کو بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور جو میں ان کو جانتا ہوں وہ الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے ہی از اے چیمپئن, ہی واز اے چیمپئن. جب تک ان کو سائڈ لائن اس لیے کیا گیا کہ مریم نواز کا اور ان کا اوبویسلی کلیش تھا کہ کون بنے گا چیف منسٹر. اب اس وجہ سے کلیش ہے کہ جب مریم نواز نے پرائم منسٹر بننا ہے تو پھر پنجاب کا چیف منسٹر کس کو بننا ہے, اس لیے علی ڈار کو پروموٹ کر رہے ہیں. علی ڈار کی کیا کریڈینشل؟ That's the secret behind. جی دیٹس the secret کیا اوپن سیکرٹ تو ہے. پھر والد محترم کی رائے کیا ہے اس پر؟ کن کے والد؟ شہباز شریف. شہباز شریف کی. شہباز شریف پریشان ہوں گے کہ جی جب میں پرائم منسٹر بھی نہیں رہوں گا اور میرا بیٹا اگر چیف منسٹر بھی نہیں بنے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. کیونکہ ظاہر ہے جب بچے ہو جاتے ہیں نا, دیکھیں شہباز شریف سب سے ان کی جو پازیٹیو بات ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کمٹمنٹ رکھی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی پالیٹکس میں کبھی بھی اس قسم کی ایگریشن نہیں تھی جو نواز شریف کی تھی, یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کبھی بھی نہیں انہوں نے سوچا یا کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی انہوں نے سپورٹ کیا اور قربانی بھی دی نواز شریف کے لیے. لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے, سلیمان ہے جو حمزہ سے چھوٹے ہیں, وہ بزنس مین ہیں, اور وہ بزنس مین ان کو یہ ہوتا ہے کہ بزنس اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس پاور بھی ہو. اگر پاور نہیں ہوگی تو بزنس کیسے کریں گے؟ تو اب اگر حمزہ شہباز علی ڈار چیف منسٹر ہو, مریم نواز پرائم منسٹر ہو, تو پھر سلیمان بزنس کیسے کرے گا؟ اور سو یہ افسوسناک بات ہے. مطلب ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے اچھے وہاں کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ خواجہ سعد رفیق ہیں جن کی ایک پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے ٹو دا پارٹی. اس قسم کے لوگ کیوں نہیں بن سکتے چیف منسٹر؟ یہ تو زیادتی والی بات ہے. سر جہاں آپ قابل, آپ کو حمزہ شہباز نے بھیجا انٹرویو کرنے؟ سر یہ تو راز کی بات ہے. سر یہ تو راز کی بات ہے, یہ راز کی بات ہے, میں نہیں بتاؤں گی چاہے آپ کتنے بھی کوشش کر لیں پوچھنے کی. شاید میں آپ کو آپ ایسے کریں نا انٹرویو حمزہ شہباز کا جا کے ایسے ہی, بس ابھی آپ فون کیجیے گا, پھر اگلی جو میٹنگ ہے وہ ان کے ساتھ. از اے گڈ پرسن. سر یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا خواجہ صادق بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں اور بھی ہوں گے پارٹی کے اندر قابل شخصیات, لیکن ابھی جو لوگ کی پوزیشنز پر ہیں خواتین دکھائی دیتی ہیں. عظمیٰ بخاری, مریم اورنگزیب, آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کارکردگی کی بنیاد پر. مریم اورنگزیب کا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قابل کتنی ہے یا نہیں ہے, شی از دا کلوزسٹ پرسن ٹو مریم نواز. مطلب